رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے قصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ اصل مفہوم بیان کروں، چند تمہیدی کلمات عرض کرتا ہوں۔ عاجز کی حالت آپ کے سامنے ہے، نظر کمزور ہے، بڑھاپے کا دور ہے، مجھے اونچی نیچی زمین کا پتہ نہیں چلتا، چلتا ہوں گڑھا آ جائے یا اونچی جگہ آ جائے تو گرنے لگتا ہوں۔ لیکن عاجز نے یہ دیکھا ہے، جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کی اولاد اگر جوان ہو جائے تو وہ بوڑھے نہیں ہوتے، اللہ کی قسم وہ بڑھاپے میں بھی جوان رہتے ہیں۔ عاجز اپنی حالت کو جانتا ہے، ظاہری طور پہ بھی کمزوری ہے، باطنی طور پر بھی حال کوئی نہیں، لیکن جب میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں، یہ میرے بچے کوئی 8 سال کا تھا، کوئی 9 سال کا تھا، کوئی 10 سال کا تھا، کوئی 11 سال کا تھا، کوئی 12 سال کا تھا، اور آج الحمدللہ بچوں والے ہو گئے۔ اللہ نے صرف ظاہری جوانی نہیں دی، رب نے باطنی جوانیاں بھی عطا کی ہیں۔ میرے مرشد قبلہ سیدی مرشدی سونا صحیح رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایسی یونیورسٹی ہونی چاہیے، ایسا کالج ہونا چاہیے، ایسا ادارہ ہونا چاہیے، جس طرح سے سال گزرتے جائیں، وقت گزرتا جائے، ان اداروں میں پڑھنے والے اللہ کے ایسے راہی بن جائیں، اللہ کی راہ کے ایسے متلاشی بن جائیں، عمر تو بڑے، ساتھ اللہ کا قرب بھی بڑھے، اللہ کی معرفت بھی بڑھے، اور پھر اس صحبت میں اللہ ان کو اس مقام پر لے جائے کہ وہ اللہ کے کامل ولی بن جائے۔ الحمدللہ یہ میرے مرشد کی خانقاہ، خدا کی قسم ایسا ہی ادارہ ہے، یہ ایسا ہی اسکول ہے، ایسا کالج ہے، ایسی یونیورسٹی ہے، جو دل سے آئے گا میرے مرشد کے فیض سے محروم نہیں رہے گا۔ ہر آنے والے وقت میں جس فقیر نے اللہ کی راہ میں ایک قدم اٹھایا، اللہ نے اس کو قبول کیا، اس راہ کا راہی کبھی رد ہوتا ہی نہیں۔ جس نے 2 قدم اٹھائے وہ 1 قدم والے سے آگے بڑھ گیا، جس نے 3 قدم اٹھائے وہ 2 قدم والے سے آگے بڑھ گیا۔ اس سفر پہ چلنے والا جان لے، یہ اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، اللہ کے قرب سے مالا مال ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اس کا سفر انشاءاللہ تعالی، اکثر یہ عرض کرتا ہوں، یہ ایسا سفر ہے، یہ ایسا مسافر ہے
اگر منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے بھی جان نکل جائے گی، خدا کی قسم اللہ منزل کو تیرے قدموں میں لا کے ڈال دے گا۔ یہ ایسا سفر ہے۔ ابھی میرے بیٹے خالد جمیل اعلان کر رہے تھے انشاءاللہ تعالی اب ہماری زندگی کا مقصد یہ ہو جانا ہے۔ سنا آپ نے بھائی رضوان نور صاحب فرما رہے تھے ہے زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی۔ اسی لیے ہم مسلمان، اسی لیے نمازی۔ اگر یہ مقصد سمجھ میں آ گیا، سمجھ لو کہ تخلیق کے مقصد کو یہ بندہ پا گیا۔ اس راہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جنہیں خلیفۃ رسول اللہ کا خطاب ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، اور تیرے مرشد سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا شان ہے! اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی عظمت بیان کی، ان لوگوں کی شان بیان کی جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول پاک کی زیارت کی۔ پہلی شان، اللہ تعالیٰ نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ جس شخص نے اللہ کے محبوب کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں جس نے زیارت کی، ان کے رتبے یہ ہے کہ اللہ نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ آگے چلیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے میں حدیث پاک پچھلے پروگرام میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمام جنتوں کی چابیاں جبریل امین کو عطا کریں گے۔ جبریل امین وہ تمام چابیاں مجھ محمد کو دیں گے اور میں وہ سب چابیاں صدیق اکبر کی جھولی میں ڈال دوں گا۔ نبی پاک کا فرمان ہے تمام جہنموں کی چابیاں اللہ جبریل امین کو دیں گے، جبریل امین مجھ محمد کو دیں گے، میں وہ بھی چابیاں صدیق اکبر کو عطا کر دوں گا۔ تیرے مرشد کے پاس جنت کی چابیاں ہیں جو صحابہ کرام میں تفریق پیدا کرتے ہیں۔ خدا کی قسم نہ وہ دین اسلام سمجھے ہیں، نہ قرآن پاک سمجھے ہیں۔ یہ لوگ ایسے نفوس قدسیہ جن کو نبی پاک فرمائے کہ جس نے ایمان کی حالت میں میری زیارت کی وہ جنتی ہو گیا۔ اہل بیت ہوں یا رسول پاک کے صحابہ کرام ہوں، جو ان کی شان میں کمی بیشی کرتے ہیں اپنے ایمان کی خیر پائیں۔ یہ تعظیم کی ہستیاں ہیں، یہ اکرام کی ہستیاں ہیں، یہ اطاعت کرنے کی ہستیاں ہیں کہ ہم ان کی اطاعت کریں، ان سے محبت کریں۔ ان میں تفریق پیدا کرنا ہم جیسے کمینوں کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری جھولی میں ہے کیا؟ چند پتھر یا کانٹے، اور ہم ان نفوس قدسیہ پر انگلی اٹھائیں۔ اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہ ہوگا جو اس راہ پر چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، رب کی خشیت رکھنے والے ہیں، جو اللہ سے خوف کرتے ہیں،
اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہی وہ لوگوں کا گروہ ہے، یہی وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کی خوف رکھنے والی، اللہ سے ڈرنے والی ہستیاں ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اسم مبارک عبداللہ، اللہ کا بندہ، آپ کی کنیت ابو قحافہ، آپ کا لقب عتیق، جہنم سے نجات پایا ہوا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور یہ روایت بیان کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ جب آپ قریب آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے، صدیق اکبر کی پیشانی کو چوما اور چوم کے فرمایا علی، جس طرح میں بی بی آمنہ کے سامنے ہوں اسی طرح میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہوں۔ نبی پاک فرماتے جس طرح میں بی بی آمنہ کے سامنے ہوں اسی طرح میں، رسول پاک نے فرمایا میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوں۔ جب میں نے نبی پاک سے یہ سنا میں آگے بڑھا، میرے نبی کی سنت ادا کرنے کے لیے میں نے بھی بڑھ کے صدیق اکبر کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ قرآن پاک پڑھو، اللہ فرماتا ہے اشداء علی الکفار، اللہ نے یہ جو نبی پاک کے صحابہ ان کی صفت بیان کی ہے، یہ کفار کے لیے سخت ہیں، آپس میں بہت محبت کرنے والے ہیں۔ پتہ نہیں یہ باتیں کہاں سے لے آئے، صحابہ کرام آپس میں نفرت کریں گے، آپ یہ بات کر کے قرآن پاک کو رد کر رہے ہیں۔ اللہ تو فرمائے یہ میرے نبی کے صحابہ کرام آپس میں محبت کرتے ہیں، کفار کے لیے سخت ہے، یہ تو قرآن پاک صفت بیان کر رہا ہے۔ جو اس سے انکار کرے خدا کی قسم قرآن کی بات سے انکار ہو جائے گا۔ اتنا آسان نہیں، یہ کلمہ اپنی دنیا آخرت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر ان کے آپس میں اختلافات تھے، وہ اجتہادی اختلافات تھے۔ ایک امام کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے، دوسرا اس کے مخالف میں کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے، اگر کوئی مجتہد ہے تو وہ کر سکتا ہے، ایک مجتہد دوسرے مجتہد سے اختلاف کر سکتا ہے۔ میرے نبی کے سارے صحابہ کرام مجتہدین کے سردار تھے، اجتہاد کرنے والوں کے سردار تھے۔ اگر ان کا کوئی اختلافی مسئلہ تھا وہ اجتہادی مسئلہ تھا، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے جو زمانے کا مجتہد ہوتا ہے، جو اجتہاد کرتا ہے، اگر اس کا اجتہاد درست ہو تو دو نیکیاں ملتی ہیں، ایک اجتہاد کرنے کی اور دوسرا درست اجتہاد کرنے کی۔ اور اگر کوئی مجتہد غلطی کر جائے اس کو بھی ایک ثواب ملتا ہے اجتہاد کرنے کا۔ رب نے اس کے علم کے صدقے رتبہ دیا ہے۔ نبی پاک کے صحابہ وہ تو جتنے مجتہد گزر گئے ان کے بھی سردار تھے، انہی کی تعلیم سے تو وہ مجتہد بنے تھے جو نبی پاک سے پا کے انہوں نے آگے پھیلائی تھی۔ اللہ کی قسم ان کے قلب میں نہ کوئی حسد تھا، نہ بغض تھا، نہ یقینہ تھا، ان کی تو صرف قرآن پاک کے مطابق آپس میں محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد میں چھوٹے تھے،
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد میں بڑے تھے، مزاح کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامہ دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وضو کے لیے گئے تو اپنا امامہ اتار کے پتھر پہ رکھ دیا۔ عمر فاروق نے امامہ پکڑ کے ایک درخت تھا اس کے اوپر اس طرح کر کے ٹانگ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں آئے، دیکھا کہ میرا امامہ اوپر ٹنگا ہوا ہے، قد آپ کا چھوٹا تھا، وہ اتارنا مشکل تھا، آپ نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وضو کرنے لگے تو آپ نے اپنا امامہ اتارا، آپ نے خاموشی سے امامہ اٹھایا، پتھر تھا ایک، طاقت اللہ نے وہ دی تھی، اکیلے خیبر کا قلعہ اس کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامہ آپ نے اٹھایا، خاموشی سے ایک پتھر کو کندھے سے اٹھایا اور امامہ اس پتھر کے نیچے دے دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کالی یہاں میں امامہ رکھ کے گیا تھا۔ کہا ہاں میں بھی وضو کرنے گیا تو یہاں امامہ رکھ کے گیا تھا۔ سمجھ گئے؟ کہا وہ دیکھو درخت پہ ٹنگا ہوا۔ کہا عمر یہ امامہ اتار دو۔ حضرت علی فرماتے تو میرا امامہ نکال دے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قد بڑا تھا، ہاتھ سے امامہ اتارا، دے دیا۔ علی شیر خدا نے کندھے سے پتھر کو ہٹایا، امامہ نکال کے عمر فاروق کو دے دیا۔ خوش طبی محبت ہے۔ ہم یہ بیان کریں بغض کرتے تھے، دشمنیاں کرتے تھے، خدا کی قسم اللہ نے ان کے قلب رسول پاک کی نظر سے پاک کر دیے تھے، رسول پاک کی صحبت سے دل روشن کر دیے تھے۔ یہ دنیا کی جتنی قدورتیں گندگیاں ہیں یہ ان سے دور ہو گئی تھی، وہ تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے سوا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ ایران فتح ہو گیا، ایران کے بادشاہ کی بیٹیاں لونڈیاں بن کے مال کے ساتھ آئیں۔ حکومت ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کے بھی بیٹے ہیں عبد الرحمن بن عمر، عمر فاروق کے بیٹے، عبداللہ ابن عمر، عمر فاروق کے بیٹے۔ جب آپ کے سامنے مال کے ڈھیر تو پیش کیے گئے اور وہ شہزادیاں بھی پیش کی گئی جو ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھیں، آپ نے دیکھ کے کہا ان کا حق تو شہزادیاں ہیں، اس کا حق تو شہزادوں کو ہے، ان کو عطا کی جائیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کی بیٹیاں شہزادیاں اپنے بچوں کو نہیں دی، حضرت امام حسن امام حسین کو عطا فرمائی کہ ان کا حق شہزادے ہیں، یہ شہزادیاں ہیں۔ اللہ نے جن کو رتبہ دیا تھا اس کے مطابق ان پر امام حسن حسین شہزادوں کا حق بنتا ہے۔ یہ دونوں شہزادیاں امام حسن حسین کے نکاح میں عطا فرما دیں۔ دشمنی میں یہ بھی ہوتا ہے، بغض میں یہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کالی میں آپ کی صاحبزادی کلثوم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ علی شیر خدا فرماتے ہیں عمر میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بھائی کے بیٹے سے کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔
عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. کہا علی اللہ کی قسم نفس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ یہ کہیں خیال کرو میں اپنی کسی نفسانی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں, اس لیے میں نے آپ کی بیٹی کے نکاح کے لیے عرض کی ہے. علی میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, رسول پاک نے فرمایا روز قیامت نسب بھی کام آئے گا, نسب کے صدقے سے بھی لوگ نجات پائیں گے. میں چاہتا ہوں کلثوم سے نکاح کر کے میرا نبی پاک سے رشتہ قائم ہو جائے. دشمن کو کوئی بیٹی دیتا ہے؟ اللہ کی قسم دشمنی تو بہت دور کی بات ہے. معمولی جس سے اختلاف ہو اپنی بچی وہاں کبھی نہیں دی جا سکتی, اپنی بچی کا وہاں نکاح کبھی نہیں کیا جا سکتا. یہ ثبوت موجود ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق جوڑنے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی شیر خدا کے در پر جاتے ہیں, ان کی بیٹی کا رشتہ مانگتے ہیں, اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جب آپ سے عمر فاروق نے عرض کی میں کوئی نفسانی خواہش کی تکمیل نہیں چاہتا, میں اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنا نہیں چاہتا, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نسبت روز محشر کام آئے گی, میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر کے رسول پاک کا رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں. علی شیر خدا نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر فاروق سے کیا. اللہ کی قسم ایک نہیں ہزاروں ثبوت موجود ہیں. قرآن پاک کے مطابق یہ دشمن کے لیے کفار کے لیے سخت تھے, آپس میں تو بہت محبت کرنے والے تھے, آپس میں تو محبت اور پیار کے سوا ان کے دلوں میں کچھ بھی نہیں تھا. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, آپ کو کسی نے خط لکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا علی شیر خدا سے ناراضگی, بغض, جھگڑا یہ بہت لوگ بیان کرتے ہیں, اختلافات کو بڑی ہوا دیتے ہیں, بہت بیان کرتے ہیں. آپ نے خط کا جواب دیا, اور یہ بھی آپ سے عرض کر دوں گا آپ کے خط کیا ہیں. اللہ نے آپ کو الہام فرمایا امام ربانی تم جو لکھ دو گے وہ حق ہوگا. ایسے مکتوب ہیں, انہی مکتوب میں آپ لکھتے ہیں اللہ نے مجھے الہام فرمایا میرے سلسلے میں ماں مہدی علیہ السلام پیدا ہو گے. آپ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں قیامت تک جتنے لوگ میرے سلسلے میں داخل ہوں گے مجھے ان کے نام بتائے, مجھے ان کی ولدیت بتائی, اور اللہ نے مجھے ان کے چہرے بھی دکھائے, اور مجھ سے اللہ نے ان کی بخشش کا وعدہ بھی کیا. اس مکتوب میں جب آپ کو خط لکھا گیا کہ لوگ اصحابہ کرام کے اختلاف کو بہت ہوا دیتے ہیں, بہت باتیں کرتے ہیں, آپ نے جواب دیا نبی پاک کے اصحابہ سارے کے سارے مجتہد اور ان کا اختلاف وہ اللہ کی رحمت ہے. ہمیں جرت نہیں ہے ہم ان کے اختلافات میں کوئی گفتگو کریں, کوئی کلام کریں, ہم اس حیثیت کے مالک نہیں ہیں. ایک پڑھنے والے نے پڑھا, یہ مکتوب میں نے خود دیکھا ہے, پڑھنے والے نے پڑھا, اس نے وہ مکتوب پھینکے, کہتا ہے میں نہیں مانتا,
میں نہیں مانتا کہہ کے مکتوب پھینک دیے. اور وہ نواب تھا, مجھے نام یاد نہیں ہے, وہ اس میں نام بھی اس کا لکھا ہے. وہ نواب تھا, پڑھ کے اختلاف کیا کہ نہیں, علی کے خلاف جو باتیں کرنے والے تھے وہ گناہ گار تھے, وہ بے ادب تھے. یہ کہتے ہوئے مکتوب کو پھینک دیا, پھینک کے سو گیا. آنکھ لگتے ہی دیکھا تو جنت کا منظر ہے, اور سونے کے تخت پر علی شیر خدا تشریف فرما ہے. کہتا ہے میری اتنی خوشی ہوئی علی شیر خدا کی زیارت, جیسی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, آپ نے کہا ادھر آ. چہرے پہ غصہ, جلال. میں قریب آیا, کہا جو کچھ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا وہ بالکل درست ہے. ہمارے اختلافات اجتہادی ہیں, تیری کیا جرت ہے کہ تو مانتا نہیں. کہتے ہیں اس کے باوجود میں نے ایسے کر کے کہا کہ میں تو نہیں مانتا. حضرت علی رضی اللہ اٹھے اور آپ نے مکہ مارا, مکہ مارا, خواب میں مکہ مارا. آنکھ کھل گئی, چیخیں مار کے رونے لگا, مجھے علی نے مار دیا, مجھے علی نے مار دیا. روتا ہے, تڑپتا ہے, کراہتا ہے, اور بار بار کہتا ہے ہائے مجھے علی نے مار دیا. خدا کی قسم پڑھ سکتے ہو, لکھا ہے وہ ایسی مار تھی, اسی تکلیف میں وہ مر گیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی آپ نے خطاب میں سنا, تیرے میرے پیارے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا, صدیق اکبر کا حق میں ادا نہیں کر سکا, روز قیامت اللہ اس حق کو ادا کرے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ ابو بکر. بکر گلستان کا وہ پھول جو سب پہلے کھلتا ہے, کسی گلستان کا وہ پھول جو سب سے پہلے کھلتا ہے اسے بکر کہتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گلستان, اس گلستان میں جو سب سے پہلے پھول کھلا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے, اور بھی پھول تھے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پھول میں شامل تھی, علی شیر خدا اسی پھول میں شامل تھے, بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اسی پھول میں شامل تھے. آپ ابو بکر, بکر میں نے پہلا وہ گلستان کا پھول, آپ ان سب کے ابو یعنی سب کے بابا جو سب سے پہلے نبی پاک کے گلستان میں کھلے وہ رسول پاک کی یہ صحابی صدیق. یہ حدیث پاک تو کئی بار سنی ہوگی آپ نے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ, اور انبیاء کرام بھی اتنے 1,24,000 کم و بیش. اللہ کے نبی دنیا میں آئے اللہ کا پیغام سنانے کے لیے, لوگوں کو اللہ سے ملانے کے لیے, لوگوں کو اللہ کا ذکر دینے کے لیے, اللہ کا ذکر کرانے کے لیے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے, اور رسول پاک نے اپنے صحابہ کی جماعت بھی ایسی تیار کی. ان کا کام بھی یہی تھا جو نبیوں کا کام تھا. ایک ہوتا ہے صادق, سچا. جتنے مکہ کے کافر تھے
ہمارے پیارے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو خطاب دیے. ایک یہ سچا ہے صادق، دوسرا امین امانتدار. یہ کفار نے رسول پاک کو خطاب دیے تھے. بت پرست یا آتش پرست یہ سارے مانتے تھے کہ اللہ کے رسول صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. لیکن قربان جاؤں، صدیق اکبر کو کیا خطاب ملا؟ دینے والا اللہ. کافر تو نبی پاک کو صادق کہتے ہیں. اللہ نے صدیق اکبر صدیق کا خطاب دیا. صدیق کسے کہتے ہیں؟ جو منہ سے نکل جائے اللہ اس کو سچا کر دے. ابھی آپ سن رہے تھے جب اللہ کا کوئی مومن بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 وقت کی نماز فرض، ماہ رمضان کے روزے فرض، صاحب نصاب ہو زکوٰۃ دینا فرض، حج فرض ہو جائے، استطاعت ہو فرض. اس کے علاوہ جتنی نیکیاں ہیں سارے نفل. 5 نمازوں کے بعد اگر اور کوئی نماز پڑھتے نفل. روزے، ماہ رمضان کے 30 روزے رکھے یہ فرض، اس کے علاوہ روزے رکھو تو نفل. صاحب نصاب ہو 2.5% زکوٰۃ دینی ہے یہ فرض. اس کے علاوہ اور بھی صدقہ کرتے ہو، خیرات کرتے ہو، کھانا کھلاتی، یہ سب نفل، فرض نہیں نفل. حج زندگی میں ایک بار فرض. اگر دوسرا حج کرتے ہو، تیسرا کرتے ہو، عمرے کرتے ہو، یہ سارے نفل. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مومن نوافل کی کثرت کرتا ہے، فرض تو کرنے ہی ہے، اس کی ادائیگی کے بغیر کوئی حال نہیں. اگر فرائض ادا نہ کیے نجات کا کوئی رستہ نہیں. لیکن او میرے بھائی، میرے بیٹے، نبی پاک نے فرمایا جب میرا کوئی امتی مومن نوافل کی کثرت کرتا ہے اس سے اللہ کا قرب عطا ہوتا ہے. پھر حال یہ ہوتا ہے، اس قرب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، رب کا دیکھنا ہو جاتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پکڑ اللہ کی ہو جاتی ہے، پیر اس کے ہوتے ہیں، چلنا رب کا ہو جاتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، کلام رب کا بن جاتا ہے. رسول پاک فرماتے کسی بات پر وہ قسم کھا لے، کیا مطلب؟ جب کوئی کلام منہ سے نکال دے اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے. پھر سن لیں، صدیق کون ہے؟ اس کے منہ سے جو کلام نکل جائے اللہ اس کو حق کر دے، اللہ اس کو ثابت کر دے، اللہ اس کو پورا کر دے. ابو بکر صدیق ہیں. میرے بھائی، میرے بیٹے، اللہ نے ہمارے بخت بلند کیے، اللہ نے رحمت کی انتہا کر دی. مرشد دے دیا جس کے پاس ساری جنت کی چابیاں، مرشد دے دیا جو منہ سے کہہ دے اللہ اس کو پورا کر دے. یہ معمولی نعمت نہیں ہے، اور اللہ کا پاک کلام اس پر گواہ ہے. جب اللہ کوئی نعمت دیتا ہے تم شکر کرو گے، رب کہتا ہے میں نعمت پہ اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو دی ہوئی نعمت کو واپس لے لوں گا. جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے تو پھر بھائی شکر کرنا ہے نا. کیسے شکر کرنا ہے؟ یہ بات بارہا عرض کر چکا ہوں،
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر تھی 39 سال جب آپ نے نبی پاک پر ایمان لایا. فل جوانی، فل قوت. علی شیر خدا تو بچے تھے، حضرت بلال تو غلام تھے، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا تو بیوی تھی. بیوی تو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، غلام تو اطاعت سے بھاگ ہی نہیں سکتا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، غلام کی اپنی مرضی ہوتی نہیں، لیکن جو مکمل جوانی تھی، عقل میں بھرپور تھے، قوت میں بھرپور تھے، اور آپ سارے معاملات جو مکہ معظمہ میں مال کے معاملے میں ہوتے تھے اس کے سردار تھے. آپ کا اسلام کا قبول کرنا یہ تو بہت ہی بڑی بات تھی. اللہ نے یہ اعزاز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا. خدا کے محبوب کے مبعوث ہونے سے پہلے عرب کا کیا حال تھا آپ نے علماء کرام سے سنا ہے، سنتے رہیں گے. شراب جس طرح پانی پیا جاتا ہے اس طرح پی جاتی تھی. بدکار عورتیں، زانی عورتیں اپنے گھروں میں جھنڈے گاڑ رکھے تھے، جو دعوت عام ہوتے جو چاہے آ جائے. قتل 100 سال تک دشمنیاں ختم نہیں ہوتی تھی. اتنی قتل غارت گری، پورے قبیلے کے مرد قتل ہو جاتے تھے، عورتیں بچ جاتی تھیں. عورتیں سرے بازار بدکاریاں کرتی تھی. اتنے ظلم کے دور میں، اتنی گمراہی کے دور میں سیدنا صدیق اکبر نے کبھی شراب نہیں پی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی دین اسلام کی فطرت پر زندگی گزارتے تھے. آپ نے اس وقت بھی دین ابراہیمی پر پختگی کے ساتھ عمل کیا. میرے بھائی، میرے بیٹے، ابھی آپ نے اعلان سن لیا، انشاءاللہ تعالی ہے زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی. پختہ ہو جاؤ. ہر رسول پاک کے امتی پر یہ واجب ہے. اگر آپ کو نا مجھے تبلیغ کرنی نہیں آتی تو کیوں نہیں آتی بھائی؟ جس کام کے لیے پیدا ہوئے تو کیوں نہیں سیکھا؟ جان نہیں چھوڑتی. میں کہہ دوں مجھے تو کوئی بات آتی نہیں ہے، نہیں آتی تو سیکھ. میری ایک اور عرض بھی ہے فقراء سے، علماء سے، خلفاء سے، کہ بچوں کو اس معاملے میں یہاں مرکز، دونوں مرکزوں میں تیار کریں. ماشاءاللہ عالم کا کورس ہو رہا ہے، لیکن تبلیغ کی لہد پر بھی دوستوں کو تیار کریں کہ باہر جا کے کس طرح سے اعلان کرنا ہے، کس طرح تقریر کرنی ہے، کس طرح مسائل بیان کرنی. جا کے جب جائیں ایسا نہ ہو کہ بیکار جو بغیر کام کے گیا ہے، سفر میں گیا ہے، محروم وہ بھی نہیں ہے، لیکن جو نبی کا کام کر کے لوٹا ہے اس کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا. وہ تو بہت آگے نکل گیا. تو دنیا کے معاملے میں اگر نہ کوئی 5-10 روپے کا بھی چیز میں فرق ہو، سستی ملتی ہو تو بندہ سستی لیتا ہے. جو 10 روپے بچیں گے، حالانکہ 10 روپے کی اوقات کیا ہے. اللہ کے دین کے معاملے میں ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ کچھ دوست سستی کر رہے ہیں سنت کی اتباع میں. ان سے عرض ہے امام کے بغیر ہی نماز پڑھ لی. او بھائی 27 نمازیں چھوڑ کے ایک نماز پہ قناعت کیوں کرتا ہے؟ امامہ باندھا تو 27 نمازیں، ٹوپی رکھ کے نماز پڑھی تو ایک نماز. یہ اپنی اتنے نقصان کے بارے میں قلب میں کبھی پیدا نہیں ہوا کہ میں اتنا نقصان کیوں کر رہا ہوں. وضو کیا ہے، رسول پاک فرماتے مسواک استعمال کی، ایک ہی 70 نمازیں. ہمیں پتہ نہیں، مسواک ہمارے پاس ہی نہیں ہے. جیب میں رکھو بھائی،
ایک گھر میں رکھو، ایک دفتر میں رکھو۔ شیطان، رسول پاک کا فرمان ہے، شیطان نے اپنا ایک چیلا صرف اس لیے رکھا ہوا ہے اور ہر بندے کے ساتھ کر دیا ہے کہ اس کو مسواک کروانے سے بھلاؤ۔ کیوں؟ یہ 5 وقت وضو میں مسواک کر کے نماز پڑھے گا، اس کا کلمہ پڑھ کے خاتمہ ہو جائے گا، یہ ایمان لے کے چلا جائے گا اور یہ شیطان کا نقصان ہو جائے گا۔ اس کمینے نے اتنا مومن سے دشمنی کی ہوئی ہے، اپنا ایک چیلا ہر مومن کے پیچھے لگا دیا، اس کو مسواک نہیں کرنے دینا کہ ایمان سے خاتمہ نہ ہو جائے۔ لڑنا ہے کہ نہیں اس کے ساتھ؟ او بھائی بھڑنا ہے کہ نہیں اس کے ساتھ؟ الجھو اس کے ساتھ۔ جب یہ ہمارے ایمان کے در پہ ہے تو ہم اس کو ایسے کیسے جانے دیں؟ سنت کی تباہ ساری منزلیں آسان کر دیں گی۔ اس کے بعد یہ دنیائی معاملات، پگڑی بھی باندھ لی، داڑھی بھی رکھ لی، تسبیح بھی جیب میں ہے، اور معاملات صحیح نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے، کورے کا کورا، مٹکے میں قطرہ پانی نہیں ہے اس کے۔ جو اللہ کے دین کے مسائل ہیں آتے ہیں تو الحمدللہ، نہیں آتے تو سیکھ لو۔ ماں کا کیا ادب ہے، باپ کا کیا ادب ہے، بہنوں کے کیا آداب ہیں، رشتہ داروں سے کس طرح رہنا ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، یہ ساری باتیں ایک ہی کتاب میں لکھ دی ہیں یار، پڑھ لو، اتنی سادی زبان میں پڑھ لو۔ باتیں نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آخری عرض ہے، ابھی ماشاءاللہ یہ جو اعلان ہوا ہے، یہ 15 دن کا پروگرام ہوگا پنجاب کا، اپر سائیڈ کا۔ اس میں جتنے دن آسانی اس کو دے سکے پہلے یہیں سیکھ لے، وہاں جا کے کرنا کیا ہے، پورے شہر میں ہلچل مچانی۔ رسول پاک فرماتے ہیں روز قیامت ایک شخص دوسرے کو ایسا جا کے پکڑے گا، اس کو جکڑ لے گا، وہ کہے گا بھائی میں تجھے جانتا نہیں ہوں، تو نے مجھے ایسے پکڑ لیا جیسے کہ میں تیرا مجرم ہوں۔ وہ کہے گا ہاں تو نماز پڑھتا تھا، مجھے دیکھتا تھا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، مجھے نماز کی تعلیم کیوں نہیں دی؟ اور تو نیکی کرتا تھا، مجھے نیکی کے لیے دیکھتا تھا، میں نیکی نہیں کرتا، تو نے مجھے وہ تعلیم کیوں نہیں دی؟ رسول پاک فرماتے ہیں یہ شخص اس کو ایسے پکڑے گا جیسے کوئی بڑا مجرم ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے مجرم بنا کے کھڑا کر دے گا۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے اگر روز قیامت وہ لوگ ہمیں گریبان سے پکڑ کے کھینچیں کہ تو نماز پڑھتا تھا مجھے کیوں نہیں پڑھائے، تو گناہ سے بچتا تھا مجھے کیوں نہیں بچایا، او میرے بھائی ان سے کون بچائے گا، کون جان چھڑائے گا؟ یہ کام کر کے اللہ کی قسم ہر اس بندے سے بچ جاؤ گے جو آپ کو گریبان سے پکڑنے والا ہوگا، اللہ نجات کے رستے کھول دے گا۔ اللہ کا ذکر بندے کو اللہ کا قرب دیتا ہے، اللہ کا ذکر بندے کو اللہ کی امان دیتا ہے، اللہ کا ذکر بندے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کرتا ہے، اللہ کا ذکر نیکی تر رجحان دیتا ہے، گناہ سے ہٹاتا ہے۔ اللہ کا ذکر 2 قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، دوسرا دل سے اللہ کا ذکر کرنا۔ اور حدیث پاک ہے زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ جتنے اللہ کے ولی بنے، شہباز کتب بنے، دل کے ذکر سے بنے، لیکن دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
ان کنتم لا تعلمون، پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ وہ میرے بیٹے، وہ میرے بھائی جو پہلی بار آئے ہیں یا پہلے آئے ہیں لیکن اللہ کے ذکر کی اجازت نہیں لی، وہ سب اٹھ کے میرے قریب آ جائیں، پرانے تھوڑا پیچھے ہو جائیں تاکہ نئے دوستوں کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے۔ جو پہلی بار آئے ہیں یا پہلے ذکر نہیں پوچھا وہ اٹھ کے میرے سامنے آ کے بیٹھے۔ توجہ فرمائیں، دل کی پاکی، تزکیہ نفس، اللہ کا قرب، رب کی معرفت، آپ کا دیکھنا اللہ کے لیے ہو جائے، بولنا اللہ کے لیے ہو جائے، چلنا پھرنا رب کے لیے ہو جائے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے، یہ سب نعمتیں دل کے ذکر سے ملتی ہیں، لیکن دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ذکر، سوال کرو ذکر کے بارے میں اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ ابھی آپ کو دل کے ذکر کی اجازت دوں گا، 10-15 منٹ لگیں گے، طریقہ سمجھاؤں گا، اگر آپ نے عمل کیا، عاجز کا کہنا نہیں، اللہ دکھائے گا، ہاتھوں سے کام کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا، زبان سے کاروبار کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا، آنکھیں سوئی ہوں گی، دل اللہ کا ذکر کرے گا، یہ بندہ مر جائے گا، روح نکل جائے گی، دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرے گا۔ اللہ یہ نعمت سب کو عطا فرمائے، سب توجہ فرمائیں۔ جن میرے بھائیوں نے، بیٹوں نے، بزرگوں نے دل کے ذکر کی اجازت لی ہے، آپ کی خدمت میں عرض ہے، اللہ کا ذکر آپ کس طرح کریں کہ آپ کے دل کی زبان کھل جائے، سینہ منور ہو جائے، دل زندہ ہو جائے، آپ اللہ کے ولی بن جائیں، آپ کی نگاہ میں اللہ کا نور آ جائے، آپ کی گفتار میں اللہ کا نور آ جائے، آپ کی سوچوں میں اللہ کا نور آ جائے، آپ رب کے ہو جائیں، رب آپ کا ہو جائے، یہ سب نعمتیں اس اللہ کے نام اسم اعظم سے پائیں گے انشاءاللہ۔ سب کو، جو بہنیں بیٹیاں آئی ہیں ان کو بھی، اور سب بھائی بیٹے بزرگ، سب کو دل کے ذکر کی اجازت ہے۔ یہ اجازت کیا ہے؟ کتاب پڑھ لو، لکھنے والا زمانے کا محدث، آج کل کے مولوی کی کتاب نہیں ہے۔ آپ لکھتے ہیں جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے اور وہ کر لے، اس کے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، یہ دل کی اجازت، ذکر کی اجازت کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا مقصد ہے تیرے دل کے اندر اللہ کی محبت کا بیج بو دیا گیا۔ بھائی میرے بیٹے اسی کتاب میں پڑھ لیں، آپ لکھتے ہیں دل کا ذکر حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے 40 سال اللہ کے ولیوں کی خدمتیں کی۔ جب اللہ کا ولی اس سے خوش ہو جاتا تھا تو دل کا ذکر عطا فرما دیتا تھا۔ آپ سے نہ نام پوچھا، نہ آپ کے کام پوچھے کیا کرتے ہو، آپ سب کو دل کے ذکر کی اجازت، طریقہ سمجھ کے کر لو اور دین و دنیا کی رحمتوں کو سمیٹ لو۔ مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل الٹی طرف، بائیں طرف، پستان سے 2 انگلی پہلو کی طرف نیچے، یہاں دل ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے،
قلب المومن بیت اللہ، مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا، مومن تو ہیں، لیکن ہمارے دل اللہ کا گھر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ پاک ہے، ہمارے دل گندے غلیظ اور ناپاک ہیں۔ وہ پاک ذات گندے دل میں نہیں آتی۔ آپ ماشاءاللہ نیک ہیں۔ میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں، گناہ گار بندہ ہوں، کرسی پہ بیٹھوں، صوفے پہ بیٹھوں، اگر گرد ہوگی تو پہلے گرد کو جھاڑوں گا پھر بیٹھوں گا۔ کتے کو دیکھ لو، میں نے دیکھا ہے، کتا بیٹھتا ہے پہلے جگہ کو دیکھتا ہے، جگہ صاف نہ ہو تو اپنی دم سے پہلے جگہ کو صاف کرتا ہے پھر کتا بیٹھتا ہے۔ کتا بیٹھے جگہ صاف کر کے بیٹھے، مجھ جیسا گناہ گار بیٹھے تو گرد کو جھاڑ کے بیٹھے۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ، بے نیاز اور پاک ہستی، آپ خود فیصلہ کریں وہ پاک ذات گندے دل میں آئے گی؟ میرے بیٹے، میرے بھائی، گرد میں کوئی گندگی نہیں، ہاتھ پھیرو گرد صاف ہو جاتی ہے۔ اصل گندگیاں دل کی گندگیاں، ہمارے دل میں حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، بے حیائی، بے غیرتی، بدکاری کی چاہت، زنا کی محبت، گناہ کی محبت۔ ماں کو نہیں پتا، ابو کو نہیں پتا، دوستوں کو نہیں پتا، اللہ کو سب پتا ہے۔ یہ گندے دل اللہ کا گھر نہیں بن سکتے۔ اللہ پاک ہے، وہ تو پاک دلوں میں آتا ہے۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ کپڑا گندا ہو جائے پانی پاک کر دیتا ہے، لوہا گندا ہو جائے آگ کی بھٹی پاک کر دیتی ہے۔ خدا کے رسول نے فرمایا دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اجازت ہو گئی آپ کو؟ کیسے کرنا ہے اب طریقہ سمجھ کے کر لو۔ ہر وقت کوئی پریشان نہ ہو، ہر وقت میں تو اسکول میں پڑھتا ہوں، میں تو کالج میں پڑھتا ہوں، میں تو یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، میں تو نوکری کرتا ہوں، میں تو کاروبار کرتا ہوں، میرے کاروبار سے تو گھر چلتا ہے۔ اگر میں اللہ کے ذکر میں بیٹھ جاؤں گا، حضرت اللہ کا ذکر کروں گا تو یہ کام کیسے ہوں گے، گھر کیسے چلے گا؟ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، ہر وقت اللہ کا ذکر بھی ہوگا، یہ کام بھی ہوں گے، اور خدا کی قسم پہلے سے بھی اچھے ہوں گے۔ لیکن سمجھے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا۔ الف بے بغیر کسی کے پڑھے آ گئی تھی، اے بی سی بغیر پڑھائے کے خود بخود سیکھی تھی۔ جب الف بے اپنے آپ نہیں آتی تو اسم اعظم بھی تو اپنے آپ نہیں آئے گا، یہ بھی سیکھنا پڑے گا۔ اب سیکھ لو یہ دل کا ذکر کس طرح کرنا ہے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کر رہے ہیں کرتے رہو، کام میں کوئی رکاوٹ نہیں، جو کام کر رہے ہیں کرتے رہو، جو کام ہو رہا ہوتا رہے، لیکن اپنا خیال سے تو پانی نہیں پیتا بندہ، خیال سے تو نہیں لکھتا نا، خیال سے تو نہیں پڑھتا، اپنا خیال ابھی اسی وقت دل کے مقام پہ لے آؤ اور غور سے سنو۔ میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، سننا ہے۔ دل میں آنکھیں بھی ہوتی ہیں، دل میں کان بھی ہوتے ہیں، دل میں زبان بھی ہوتی ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ بند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے گناہ کر کر کے اس پر اتنا تو گند چڑھا دیا، گناہ کر کر کے اتنا زنگ لگا دیا، دل کی زبان بھی بند ہو گئی، دل کی آنکھیں بھی بند ہو گئی، دل کے کان بھی بند ہو گئے۔ اب کیا کرنا ہے؟
اس स्याही को उतारना है, इस जंग को उतारना है, ये कैसे उतरेगा। अभी और इसी वक्त अपना ख्याल दिल के मुकाम पे लाओ और गौर से सुनो। मेरा दिल कहता है अल्लाह 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 अल्लाह। सुनना है तो जा करके, जब तो जा करके सुनेंगे पहले ख्याल पकेगा। मेरा दिल कह रहा है मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। चंद दिन तो जा करके मेरा भाई आप तसव्वुर को पकाओ, चंद दिनों में आपको दिल के मुकाम पर ऐसी आवाज़ आएगी जिस तरह घड़ी की टिक टिक होती है, टिक 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 आवाज़ आने लगेगी। लोग कहते हैं ये दिल की धड़कन है, और मेरे भाई ये दिल की धड़कन नहीं। दिल की धड़कन बंद हो जाए हर बंदा जानता है बंदा मर जाता है। ये पहले तो आवाज़ सुनती नहीं थी, हम जिंदा भी थे, ये इस बात का सबूत है। अभी जो हमें ये टिक टिक की आवाज़ सुनने लगी है दिल की धड़कन नहीं, ये कुछ और है। आज समझ लो ये चीज़ क्या है, पहले नहीं आती थी। आपने तज्जा करके सुना, चंद दिन तज्जा करके तस्वर को पकाया, ये आवाज़ आने लगी, ये क्या है आज समझ लो। अल्लाह ने अपने बंदों को बनाया अपनी मोहब्बत और मार्फत हासिल करने के लिए, लेकिन बनाया मट्टी से। अल्लाह नूर, बंदा खाक। ये खाक का नूर से क्या ताल्लुक, लेकिन क्योंकि अल्लाह ने अपने बंदों को बनाया अपनी मोहब्बत और मार्फत के लिए। जब अल्लाह ने बंदे को पैदा किया तो इसके दिल में अल्लाह ने अपना नूर रख दिया। इसी नूर के ज़रिए अल्लाह के नबियों ने रब से राब्ता किया, इसी नूर के ज़रिए खुदा के रसूलों ने अल्लाह से राब्ता किया, इसी नूर के वसीले से खुदा के वलियों ने रब से ताल्लुक़ को जोड़ा। हमने क्या किया, गुनाह कर कर के दिल पे दाग लगते गए, दिल पे जंग चढ़ता गया। जो अल्लाह ने जो नूर रखा था वो गुनाहों की स्याही में दब के रह गया। अब जब आप तसव्वुर पकाएंगे, गौर से सुनेंगे, मेरा दिल कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के नाम की हर ज़र्ब ये जंग उतारेगी, ये स्याही उतारेगी, इन पर्दों को हटाएगी। चंद दिन तो जा करके सुनोगे तो आपको ऐसी आवाज़ आएगी जिस तरह घड़ी की टिक टिक होती है। ये टिक टिक नहीं है, गुनाहों के दाग हटे, ये जंग हटा। वो जो अल्लाह का नूर जिक्र कर रहा था आपको सुनने लगा, लेकिन अभी दिल मुकम्मल पाक नहीं हुआ। जब और तवज्जो पकाएंगे तो सवर पकाएंगे, ये दाग धुलेंगे, जंग हटेगा। दिल के मुकाम से ऐसे आवाज़ आएगी जिस तरह मुंह से निकलता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दिल की ज़ुबान खुल जाएगी, अल्लाह दिल को ज़िंदा कर देगा। इसके अलावा दिल की ज़ुबान जल्दी जारी हो, सीना जल्दी मुनव्वर हो, आप जल्दी अल्लाह के वली बन जाएं, कलम में मानी गैरत जागे। माशाल्लाह खुद तो नमाज न छोड़ें, पूरे घर को ही नमाजी कर दें, अल्लाह के नाम के डंके बजाएं। अल्लाह आपका मुहाफ़िज़ बन जाए, अल्लाह आपका कारसाज बन जाए, अल्लाह आपका मददगार बन जाए, आप रब के हो जाए, रब आपका हो जाए। ये नूर जल्दी पाने के लिए होता है मुराकबा। ये मुराकबा क्या है? ये हमारे प्यारे रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के ऐलान से पहले गार हिरा में जाके इबादत करते थे। ये वो इबादत है। जितने अल्लाह के वली बने मुराकबा करने से बने। जिसने मुराकबा ज़्यादा किया वो अल्लाह का बड़ा वली बन गया। ये मुराकबा कैसे करते मैं करके दिखाता हूँ ताकि करना आसान हो जाए। मुराकबा कैसे करेंगे? जब भी वक्त मिला, सुबह दोपहर शाम रात, फारिग हैं तो कोई गुनाह करेंगे। मेरे भाई मेरे बेटे, कैसे मुराकबा करना है?
جب بھی وقت ملا، صبح دوپہر شام رات، کوئی وقت تو پابندی نہیں ہے. پھر جتنا وقت ملا، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، جتنا وقت ملا اس کی پابندی نہیں ہے. وضو ہے یا نہیں یہ بھی شرط نہیں ہے، کر لو وضو اچھی بات ہے، اور وضو نہ بھی ہو تو مراقبے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. کیسے مراقبہ کرنا ہے مجھے دیکھ لو. جب بھی وقت ملا، جتنا وقت ملا، وضو کوئی شرط نہیں ہے. فارغ ہو گئے، فارغ ہوتے ہی بیٹھ جاؤ، جہاں چاہو بیٹھ جاؤ. بیڈ روم ہے، ڈرائنگ روم ہے، دفتر ہے، دکان ہے، اب کام کوئی نہیں ہے، مراقبہ کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ فارغ ہوتے ہی بیٹھ جاؤ. بیٹھ کے آنکھیں بند کر لو. آنکھیں بند کر کے گردن کو دل کی طرف جھکا لو. گردن جھکا کے پھر آج تک جو گناہ کیے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے جو ہم نے گناہ کیے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے ہم کیا کیا کچھ کرتے رہے. میرے بھائی، میرے بیٹے، جنت میں کوئی گناہ گار نہیں جائے گا. اللہ جہنم میں ڈال کر اس کو پہلے گناہوں سے پاک کرے گا. شرک ایسا گناہ ہے یہ جہنم کی آگ بھی پاک نہیں کر سکے گی. اور شرک یہ ہے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا. مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، نہیں کرتا. کہ جو مولوی فتوے لگاتے ہیں نا، امی کا ہاتھ چوم لیا تو شرک ہو گیا، ابو کا ہاتھ چوم لیا تو شرک ہو گیا، علماء کرام کا ہاتھ چوم لیا تو شرک ہو گیا، یہ ضلالت ہے. شرک کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے. میرے بھائی میں سمجھا رہا ہوں مراقبہ کیسے کرنا ہے. جب بھی وقت ملا، جتنا وقت ملا، وضو ہے یا نہیں کوئی شرط نہیں. فارغ ہوتے ہی بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن کو دل کی طرف جھکا. گردن جھکا کے پھر آج تک جو گناہ کیے پہلے اس کی توبہ کر لو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مومن نے اتنے گناہ کیے ہوں، گناہ کر کے زمین آسمان کا سارا خلا بھر دیا ہو. کسی مومن نے اتنے گناہ کیے ہوں، گناہ کر کے زمین آسمان کا سارا خلا بھر دیا ہو، لیکن مرنے سے پہلے سچی توبہ کرے، اللہ گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے. کیسے مراقبہ کرنا ہے دیکھ لو. فارغ ہوتے ہی بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے گردن کو نیچے کر کے آج تک جو گناہ کی ان کو یاد کر کے تھوڑا رو لو. نبی پاک کا فرمان ہے مومن کو اپنے گناہ یاد آ جائیں اللہ کے ڈر سے وہ اتنا ہی رو لے، اس کی آنکھوں کے بال، پلک کے بال گیلے ہو جائیں، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. نبی پاک نے فرمایا کوئی مومن اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے اتنا ہی رو لے، اس کی آنکھ سے اتنا پانی نکل جائے جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے. دیکھو میری طرف مراقبہ کیسے کرنا ہے. فارغ ہوتے ہی بیٹھ، پھر آنکھیں بند کر کے گردن کو جھکا کر آج تک جو گناہ کیے ہیں ان کو یاد کر کے 2-4 آنسو بہا، اللہ سے سچی توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پہ لا اور سن. میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، دل کہتا ہے سننا ہے. پہلے خیال پکے گا، پھر ایسے آواز آئے گی
جس طرح گھڑی کی ٹکٹیں ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی رحمتوں سے جب گناہ کی سیاہی اتر جائے گی، جس طرح منہ سے اللہ نکلتا ہے قلب سے نکلے گا، اللہ اس دل کو ہمیشہ اپنی زندہ کر دے گا۔ دروشی پڑھے۔ اس کے علاوہ نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز چھوڑنا گناہ ہے کبیرہ۔ زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہ گار بے نمازی۔ بے نمازی 24 گھنٹے اللہ کے غضب قہر میں۔ بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں۔ بے نمازی اتنا منحوس مر جائے نماز جنازہ نہیں ہوتی، پڑھا دو نہیں ہوتی۔ بے نمازی مر جائے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں۔ بے نمازی شادی شدہ ہو، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بچے حرام پیدا ہوتے ہیں۔ ایمان بچا۔ قرآن پاک پڑھ لو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو، مشرکوں میں نہ ہو جاؤ۔ اسلام سے خارج ہی نہیں، مشرک، اس نے اللہ کی پوجا نہیں کی۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی پوجا نہیں کی، اس نے شیطان نفس کی پوجا کی نماز چھوڑ کے۔ خود نماز پڑھنی ہے، تیرا فرض ہے، جتنے تیرے گھر میں تیرے ماتحت ہیں ان کو نماز پڑھانی بھی ہے۔ اگر نہیں پڑھائی جان نہیں چھوٹے گی۔ بیوی اپنے شوہر کا گریبان پکڑ کے جہنم طرف گھسیٹے گی، بیٹا بیٹی اپنی ماں باپ کی گردنیں پکڑ کے جہنم طرف گھسیٹیں گے۔ شوہر روئے گا، ماں روئے گی، باپ روئے گا، اپنے احسان یاد دلائیں گے، ہم نے تم پہ کیا کیا احسان کیے تھے۔ بیوی کہے گی میں تیرے سارے احسانوں کو مانتی ہوں، میں تیرے ماتحت تھی، اگر تو مجھے نماز پڑھا دیتا میں آج بخشی جاتی، تو نے نماز نہیں پڑھائی، میں جہنمی ہو گئی۔ بیٹا بیٹی کہیں گے او بابا، او پاپا، او ممی، ہمارے اسکول کی فکر تھی، مکے مارتے تھے، اسکول جا گالیاں دیتے تھے، نماز نہیں پڑھائی، ہم جہنمی ہو گئے۔ پاپا ممی اکیلے نہیں جائیں گے، تمہیں ساتھ لے کے جائیں گے، اللہ کا حکم آ جائے گا۔ یہ سچے ہیں۔ پہلے شوہر کو منہ کے بل گھسیٹو، پہلے ماں باپ کو منہ کے بل گھسیٹو، پھر ان کی ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو، پہلے ان کو جہنم میں گھسیڑو، بیوی کو بچوں کو بعد میں ڈال دینا۔ اللہ کی قسم مارے جائیں گے، یقین کر لے مارے جائیں گے، جان نہیں چھوٹے گی۔ خود نماز پڑھنی ہے، تیرا فرض ہے، جتنے تیرے گھر میں تیرے ماتحت ہیں ان کو نماز پڑھانی ہے۔ اگر حق ادا نہیں کیا جان نہیں چھوٹے گی۔ نماز پڑھیں، وضو کریں، وضو میں یہ مسواک رسول پاک کی سنت ہے۔ کیکر کی بنا لو، نیم کی بنا لو، بازار میں بکتی ہیں 5-10 روپے میں، لے لو۔ یہ پکڑنے کا طریقہ ہے۔ گیلا کرو، منہ میں پانی ڈالو، دائیں پھیرو بائیں پھیرو، حلق میں پھیر کے دھو لو، پھر پھیرو پھر دھو لو، 3 بار پھیرو، رسول پاک کی سنت ادا، منہ کی بدبو ختم۔ شان کیا ہے؟ میں نے اللہ کے ولیوں سے سنا، اللہ نے مجھے دکھایا، جو نبی پاک کا امتی پابندی سے وضو میں مسواک دے کے وضو کر کے نماز پڑھے گا، جب موت کا وقت آئے گا اللہ کے فرشتے پہلے کلمہ شہادت پڑھائیں گے، اس کے بعد روح قبض کریں گے، کلمہ پڑھ کے موت آئے گی۔ کیا چاہیے بھائی؟ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں۔ ہم تب نماز بھی ننگے سر پڑھنے لگتے ہیں، کہہ دو تو ایکشن دکھاتے ہیں، میرے بالوں کا اسٹائل خراب ہوتا ہے ٹوپی رکھنے سے،
ہم سارے گندے ہو گئے، بالوں کے سٹائل نہیں تباہ کر دیا۔ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر پھرنے والوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ جس بچے کو ماں باپ ناپسند کریں اس بچے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ جس کو خدا کا نبی ناپسند کرے کس خیر کی امید میں؟ بہترین ٹوپی لے لو، ننگے سر نہ پھرو۔ یہ پگڑی نہ مولوی کی نشانی نہ مؤذن کی نشانی، یہ ہے تیرے میرے پیارے نبی کی پیاری سنت۔ نبی پاک کا فرمان ہے میرا امتی جو پگڑی باندھ کے نماز پڑھے گا اسے ایک کے بدلے میں 27 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ داڑھی واجب، کسی مسلک کے عالم سے پوچھ لو، کوئی مسلک ہو، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، عالم ہونا چاہیے، پوچھ لو جا کے۔ داڑھی واجب پر عمل نہ کرے اور مر جائے، اس کی موت آ جائے، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ داڑھی واجب رکھنا، اس کی حد دیکھ لو، آنکھیں کھولو، میرے طرف دیکھو، تھوڑی کے نیچے سے ناپنی ہے اس طرح۔ یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ بڑی ہو گئی ہے، چاہو تو کاٹ لو، نہ کاٹو تو کوئی بات نہیں، لیکن 4 انگلی سے ایک رتی چھوٹی نہیں کر سکتے۔ داڑھی کٹوانا، داڑھی مڈوانا، ایک مٹھی سے چھوٹی کرنا گناہ ہے کبیرہ۔ نبی پاک کا فرمان ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ فکر نہیں، میری عرض ہے، ہاتھ باندھ کے عرض ہے، آپ صرف ذکر کر لو جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ نہ کام چھوٹتا ہے، نہ گھر چھوٹتا ہے، نہ کاروبار چھوٹتا ہے، کیا کرنا ہے؟ آپ کا یہ خیال ہمیشہ کہیں نہ کہیں ہوگا۔ خیالوں میں گناہ، خیالوں میں گندگی۔ میرے بھائی، خیالوں کی پاکی سے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے اور خیالوں کی گندگی سے شیطان بنتا ہے۔ ہم نے خیالوں میں اللہ کا نام بسا دینا ہے۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سن۔ دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، آواز آئے نہ آئے، پہلے صرف خیال پکے گا، پھر ایسی آواز جس طرح گھڑی کی ٹک ٹک ایسی آواز آئے گی، پھر اور توجہ کرو گے جس طرح منہ سے اللہ نکلتا ہے قلب سے نکلے گا اللہ اللہ۔ اللہ کو فنا نہیں، جو اللہ کے نام سے دل زندہ ہو جاتے ہیں وہ بھی لافانی ہو جاتے ہیں، وہ کبھی نہیں مرتے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، یہ زبان بھی اللہ نے اپنے ذکر کے لیے دی ہے۔ ہم نے زبان سے چغلیاں کی ہیں، غیبتیں کی ہیں، گالیاں دی ہیں، گناہ تو بڑے کیے، اللہ کا ذکر ہی نہیں ہوا۔ دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں کم از کم 3-4 تسبیح زبان سے کلمہ طیبہ پڑھا کرو، ہر دانے پہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تسبیح مکمل ہو گئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3-4 تسبیح پورے دن میں، درود شریف، جو درود شریف آتا ہے وہ پڑھ لیا کرو۔ اور رات جب سونے کا وقت آ گیا، بیڈ پہ چلے گئے، اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، لیٹ گئے ہو، سارے دن میں جو کمی کوتاہی ہو گئی، سارے دن میں جو گناہ ہو گیا، اس کو یاد کر کے استغفار پڑھنا شروع کر دے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ پورا نہیں آتا، اتنا ہی پڑھ لے، استغفر اللہ، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے۔ نبی پاک کا فرمان ہے جب تم صبح اٹھو گے
اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، تمہارے سر پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہاں ہر جمعے کو درس ہوتا ہے، ایف سی ایریا وہاں اتوار کو درس ہوتا ہے۔ پابندی سے آؤ، صرف خود نہیں آؤ، آپ کے دوست ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے، محلے میں کئی جاننے والے ہوں گے، ان کو محبت پیار سے دعوت دے کے ساتھ لاؤ۔ قرآن و حدیث اثر سے خالی نہیں، جب آئیں گے اللہ اس کے محبوب کی باتیں سنیں گے، خود بخود گناہ چھوٹیں گے، نیکی کی توفیق ہوگی، اللہ کا رنگ چڑھے گا، کیونکہ تیری دعوت سے وہ آیا ہے۔ جو نیکی کرے گا اللہ وہ نیکی تیرے نامہ اعمال میں بھی لکھے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کئی لوگ ایسے ہوں گے روز قیامت اس کے سامنے پہاڑوں کی مانند نیکیاں ہوں گی، وہ ایک دم کہے گا یا اللہ مجھے پتہ ہے جو کچھ میں نے کیا ہے، یہ اتنی نیکیاں تو میں نے کی نہیں۔ رب کہے گا میرے بندے تو نے تو نہیں کی، تو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا تھا، ذکر کے حلقے میں لاتا تھا، قرآن و حدیث سنواتا تھا، ان کو جلسے میں لاتا تھا، وہ نیک ہو گیا تھا۔ اس نے جتنی نیکی کے عمل کیے کیونکہ تیرے صدقے سے آیا تھا، تیرے نامہ اعمال میں بھی ان نیکیاں لکھتی جاتی رہی، وہ نیکیاں پہاڑ بن گئیں۔ خدا نہ آگے آگے دعوت دینی ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ ذکر کرتے رہو گے، یہ زبانی ذکر بھی ہوتا رہے گا، آتے رہیں گے، لوگوں کو دعوت دیتے رہیں گے، دن لگیں گے، دنوں میں دل زندہ، دل با خدا۔ آپ اللہ کے ولی، داڑھی بڑھ کے باشرہ، سر پہ نبی پاک کا تاج، نماز تو نواز، تیرے تہجد کے نفل نہ چھوٹے، خدا بھی تیرا، خدا کے رسول بھی تیرے، قبر جنت کا باغیچہ، عرش معلیٰ کا سایہ، انشاءاللہ دین میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب۔ وما توفیق الا باللہ۔ بیعت کرنا نبی پاک کی سنت ہے، یہ رسم نہیں ہے۔ بیعت رسول پاک نے ہمیں گناہ سے توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ جو شخص اللہ کے محبوب کی خدمت میں آتا تھا، رسول پاک اس سے گناہ سے توبہ کی بیعت لیتے تھے، پھر نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے تھے۔ جب نبی پاک کا وصال ہو گیا، یہی کام صدیق اکبر نے کیا۔ صدیق اکبر کے پاس جو لوگ آتے تھے ان سے آپ توبہ کی بیعت لیتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ یہی کام عمر فاروق نے کیا، یہی کام عثمان غنی نے کیا، یہی کام علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ جب علی شیر خدا سے پوچھا آپ بتائیے افضل ترین عمل کیا ہے، آپ نے فرمایا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا افضل ترین عمل ہے۔ جب علی شیر خدا شہید ہو گئے، حکومت پر یزید پلید نے قبضہ کر لیا۔ یہ یزید زانی تھا، شرابی تھا، بدکار تھا، صرف فاسق و فاجر نہیں بلکہ فسق و فجور کو جاری کرتا تھا، گندے لوگوں کو سپورٹ کرتا تھا۔ اس قدر یہ مشکل وقت اسلام پر آیا ہے، یزید اس نے اعلان کیا کہ آؤ میری بیعت کرو کہ اب تم میری اطاعت کرو گے۔ زانی، شرابی، بدکار کی اطاعت کرنا حرام ہے۔ جو شخص یزید کی بیعت نہیں کرتا تھا، کوڑے مارتا، درے مارتا، جیل میں بند کرتا، بلکہ صحابہ کرام تک کو قتل کیا، شہید کیا ظالم نے۔ اس دور میں جو رسول پاک کے غلام تھے، علماء حق تھے، جو اللہ کے ولی تھے، انہوں نے حکومت پہ لعنت بھیج دی اور الگ خانقاہیں کھول کر قرآن و حدیث کی تعلیم شروع کر دی۔ یہ جو آپ جگہ دیکھتے ہو، یہ انہی لوگوں کی ایک شاخ ہے جن کا کام دنیا نہیں، حکومت نہیں، اللہ اس کے نبی کے دین کو پھیلانا تھا۔ میرے مرشد نے یہی کام کیا۔
حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ علیہ، امام ربانی رحمت اللہ علیہ، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ، پوری دنیا میں یہ خدا کے رسول کے غلام پھیلے ہوئے ہیں. انہوں نے حکومت چھوڑ کے خدا کے دین کو کندھا دیا، اللہ کا دین پھیلایا. یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا، یہ میرا کہنا نہیں ہے، نبی پاک کا فرمان ہے. میرے نائب میرے خلفاء قیامت تک آتے رہیں گے، اور میری امت پر واجب ہے کہ وہ ان کی اطاعت کریں. ان کی اطاعت کیوں کریں؟ اس لیے کہ وہ اللہ اس کے نبی کی اطاعت طرف بلاتے ہیں، اس لیے ان کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے. ہم اسی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. نبی پاک کا فرمان ہے بیعت کرنے کے بعد، بیعت کیا ہے؟ گناہ سے توبہ کا عہد. رسول پاک فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، بیعت کرنے کے بعد مومن ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ درس میں آیا کریں گے، انٹرنیٹ پہ رابطہ رہے گا، یہ کتابیں لے جائیں گے، گھر میں درس دیں گے، خود پڑھیں گے، اللہ کا رنگ چڑھتا جائے گا، گناہ چھوٹتے جائیں گے، نیکی کی توفیق ہوتی جائے گی. اس طرح جب زندگی گزرے گی، جب اللہ کا بلاوا آئے گا، زندگی ہماری مکمل ہوگی، ہم اللہ کو راضی کر چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ابھی میں آپ کو بیعت کی دعائیں پڑھاتا ہوں تاکہ اللہ کے رسول کی سنت ادا ہو جائے اور اس سنت کے صدقے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. جو قریب بیٹھے ہیں وہ چادر پکڑ لیں، جو پیچھے بیٹھے ہوئے وہ ایک دوسرے کی پشت پر ہاتھ رکھ لیں، ایک دوسرے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ لیں اور میرے ساتھ مل کے دعائیں پڑھ لیں. سب پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب علیہ. دعائے خیر.